ہمارے گاؤں میں لڑکے کی دوسری شادی کیسے کیا جاتا ہے اور کتنے ڈشز ہوتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کو ولاگ دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ کچھ آج ہمارے رشتہ داروں کی شادی، آپ کا بھائی اور ابا جان جا رہے ہیں وہیں پر۔ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، 8 تو ہمارے گھر پر بج چکے ہیں۔ ایک تو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، دوسرا خان ہمیں بائک نہیں دے رہا ہے، اور آج خان اپنے نانا کے گھر جا رہے ہیں، اس لیے خان کہہ رہے میں اپنے جانی پر نانا کے گھر جاؤں گا، آپ دوسرے بائک پر چلے جاؤ۔ اس کو تو میرے چھوٹے بھائی لے کر گئے اسکول پر، خان 1000 لے کر پھر ہمیں دیتا ہے اپنا جانی۔ بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے جانی پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر ہم نے کیا اپنے سفر کا آغاز۔ شادی تو کچے پر ہے، تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر ہم شادی پر بھی پہنچ جائیں گے۔ آج جو میں آپ کو شادی دکھانے والا ہوں، یہ والا شادی ہمارا بلوچی کلچر کے مطابق ہے، جیسے ہمارے باپ دادا شادیاں ہم کرتے ہیں۔ شادی پر پہنچتے یہ بھائی ہمارا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ویلکم۔ ان بھائیوں سے ملنے کے بعد پھر آپ کا بھائی آ جاتا ہے ان کے ڈیرے پر، جہاں پر کھانے پینے کا ہوتا ہے انتظام۔ یہاں آ کر آپ کا بھائی دیکھتا ہے کھانے کو تو کافی زیادہ دیر ہے، مولوی صاحب ابھی بھائی کا نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھائی ہے جس کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور دوسرا آپ کی بھائی کی ایسی قسمت ہے کہ پہلی ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے۔ ہمارے بلوچی کلچر کے لحاظ سے لڑکے کی دوسری شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد پھر یہ بھائی ریوڑی تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یقین کریں آپ کے بھائی کی ریوڑی فیوریٹ ہے۔ ریوڑی کھانے کے فوراً بعد پھر ہمیں نیچے بٹھا دیا جاتا ہے کھانا دینے کے لیے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، ہمارے یہاں گندم کی کٹائی کے فوراً بعد جیسے سمجھے شادیوں کا سیزن ہی آ جاتا ہے، اس ٹائم ہمارے یہاں بہت زیادہ شادیاں ہوتے ہیں، اور 10 سے 15 منٹ بیٹھنے کے بعد پھر کھانا آنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سالن آتے ہی بنا رکے بسم اللہ پڑھ کر آپ کا بھائی کھانا کھانے میں لگ جاتا ہے، اور سالن بھی اچھا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صرف 2 ڈشز ہوتی ہیں، ایک بریانی دوسرا مٹن۔ اس کے بعد پھر میرے سامنے بریانی رکھتی جاتی ہے، نو ڈاؤٹ وہ بھی اچھا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر پھر میں ملتا ہوں دولہا سے، جس کو آپ کا بھائی دیتا ہے دوسری شادی کا مبارکباد۔ ہم تو آگے جا رہے تھے حاجی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے، مگر یہ میرے ملیر آ جاتے ہیں، وہ کہنے لگ جاتے ہیں ہم کھانا کھا لے پھر کٹھے جائیں گے حاجی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے۔ پورے 20 منٹ لگا کر یہ دونوں کھاتے ہیں کھانا۔ ان کے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم چل پڑتے ہیں حاجی صاحب کو عمرہ کرنے کی مبارکباد دینے کے لیے اس کے ڈیرے پر۔ فائنلی ہم بھی پہنچ گئے حاجی صاحب کے ڈیرے پر، اور حاجی صاحب بھی اپنے ڈیرے پر موجود تھے۔ گلے لگا کر آپ کے بھائی نے حاجی صاحب کو عمرہ کرنے کی دی مبارکباد۔ پھر ہمیں حاجی صاحب اپنے عمرہ کرنے کے قصے سنانے لگ جاتے۔ یقین کر حاجی صاحب کے قصے تو بہت زیادہ دلچسپ تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر یہ بھائی ہمارے لیے زمزم کا پانی لے کر آ جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ کا بھائی پیتا ہے پانی۔ پانی کے بعد پھر میں کھاتا ہوں کھجور۔ ابا جان تو حاجی صاحب کے ساتھ گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو آج کل بخار ہو رہے ہیں، پھر میں ابا جان کو کہتا ہوں میں تو جا رہا ہوں اپنے ملیروں کے ساتھ گھر۔ ابا سے اجازت لے کر ہم گھر جا رہے تھے، پھر یہ ملیروں نے کہا حاجی صاحب والا مسجد ہے، اس کو بھی دیکھتے ہوئے چلے۔ ماشاءاللہ مسجد پرانا ہے مگر ہے بہت زیادہ خوبصورت، اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم چل پڑتے اپنے گھر کی طرف۔ آج کے